ویلکم بیک۔ بہت امید ہے کہ اس بار امریکہ اور ایران کے درمیان بریک تھرو ہو جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا پاکستان اپنی سفارتی تاریخ کے عروج پر ہے۔ اس عروج کی وجہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی پارٹنرشپ ہے۔ یہی ٹیم ملک کے دیگر مسائل بھی حل کرے گی۔ حکومت نے PTI کو کوئی ڈیل آفر نہیں کی، یہ خود کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ علیمہ خانم چاہتی ہیں بانی یا پارٹی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو اور لیڈرشپ ان کے ہاتھ آ جائے۔ بہت امید ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہوگا۔ ہمارے لیے بڑی عزت کی بھی بات ہے لیکن بڑی ذمہ داری کی بھی بات ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ 78 سال کے عروج پہ ہے، اور اس عروج کی وجہ ایک پارٹنرشپ ہے جو پرائم منسٹر اور چیف آف ڈیفنس سٹاف کے درمیان ہے۔ پوری دنیا کی نظر اس وقت پاکستان پہ ہے، تو یہ تو اس جوڑی نے دی ہے۔ یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت ساری ڈیل پیکج حکومت تک لے کر آتے ہیں، حکومت انہیں نہیں دیتی کوئی بھی، یہ خود سے ہی کہانی بنا لیتے ہیں۔ حکومت نے کبھی انہیں کوئی آفر نہیں ایسے کی۔ اس میں دوسری ایک جنگ جو ہے وہ ہے ان کی بہنوں کی۔ علیمہ خان پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح کوئی ان کے بھائی اور اس پارٹی کے ساتھ حادثہ ہو اور لیڈرشپ ان کے ہاتھ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں آج پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات کی۔ دونوں شخصیات نے قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا۔ امن کے لیے کوششوں کے سلسلے میں نئی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی کی گزشتہ 5 دن میں تہران میں عباس عراقچی سے یہ تیسری ملاقات ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی آج بھی تہران میں ہی قیام کریں گے۔ محسن نقوی امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق اہم ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران سے معاہدے سے متعلق معمولی پیش رفت ہوئی ہے لیکن اسے بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہتا۔ سویڈن میں نیٹو اجلاس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کو افزودہ یورینیم کے مسئلے پر بات کرنا ہوگی۔ آبنہ ہرمز میں ایرانی ٹول نظام قابل قبول نہیں ہوگا۔ Iran, the news this morning, I know it's early on it's still in the United States, a little later in the region, in the Middle East, but we await word on those conversations that are ongoing. There's been some slight progress. I don't want to exaggerate it, but there's been a little bit of movement, and that's good. The fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon. It just cannot. This regime can never have nuclear weapons. And to achieve that, we're going to have to address the issue of enrichment. We're going to have to address the issue of the highly enriched uranium. And then added to this, of course, is the issue of the Straits. Iran is trying to create Oman, by the way, to join them in this tolling system, in an international waterway. There is not a country in the world that should accept that. We have a resolution that's sponsored by Bahrain. We've been very involved with it. It has the highest number of co-sponsors of any resolution ever before the Security Council. Unfortunately, a couple of countries on the Security Council are thinking about vetoing it. That would be lamentable. We are doing everything we can, though, to achieve the sort of global consensus that's necessary to prevent this from happening. And we're trying to use the United Nations. Let's see if the United Nations still works. ایران اور امریکہ کے درمیان جاری پس پردہ سفارتی رابطوں میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تہران نے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی کے لیے تمام مطالبات واشنگٹن کے سامنے رکھ دیے۔ ایران نے جوہری معاملات پر میڈیا میں دعووں اور بحث کو قیاس آرائیاں قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مذاکرات صرف جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہیں، یورینیم کی ذخائر پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ تہران سنجیدگی اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنائے ہوئے ہے۔ مذاکرات سے متعلق تفصیلات مجاز حکام کی جانب سے فراہم کی جائیں گی۔ حتمی تفصیلات متعلقہ حکام اور مذاکراتی ٹیم کی جانب سے مناسب وقت پر سامنے لائی جائیں گی۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سب مل کر امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستانی قیادت ایرانی قیادت اور صدر مسعود پیزشکیان سے مسلسل رابطے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں۔ وزیر داخلہ نے ایران کے 2 دورے کیے۔ ایران قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ پاک ایران 2 طرفہ تعلقات اور سیکورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان فون پر رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کسی اعلیٰ وفد کے دورہ ایران سے متعلق واقف نہیں ہے۔
Effort for peace, dialogue and lasting solution to the ongoing standoff in the Middle East and the Gulf region continued this week. Over the last week, the Prime Minister held 2 telephone conversations with the Amir of Qatar. Both sides exchanged views on bilateral cooperation. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar has also remained actively engaged with his counterparts. The Minister of Interior, Mr. Mohsen Naqvi, undertook 2 important visits of Iran this week. He held important meetings with the Iranian leadership. On 17th May, 2 drone attacks, one on Saudi Arabia and the other on the United Arab Emirates. Pakistan condemned both the attacks and expressed full solidarity. With respect to the UAE attacks, let me underscore that any deliberate targeting of nuclear facilities constitute a grave violation of international law. Nuclear installations must never be targeted under any circumstances, and we hope that this tragic and grave incident will not recur. اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش امریکہ اور ایران کے درمیان ایسے معاہدے کے امکانات 50-50 ہیں جو آبنائے ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پر کھول سکے. امریکہ ایران معاہدے میں آبنائے ہرمز کے حل کا 50-50 امکان ہے. آبنائے ہرمز بحران کے حل کے لیے امریکہ ایران مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں ہیں، لیکن صورتحال اب بھی انتہائی غیر یقینی ہے. UAE امید کرتا ہے کہ ایران اس بار موقع ضائع نہیں کرے گا. آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول عالمی سطح پر سنگین نتائج پیدا کرے گا. ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی کے عالمی اثرات ہوں گے. یورپی ممالک آبنائے ہرمز کو دور کا مسئلہ نہ سمجھیں. آبنائے ہرمز یورپ کی توانائی اور تجارتی سلامتی سے براہ راست جڑا ہے. خلیجی ممالک کی حکمت عملی میں امریکہ مزید مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے. ایران جنگ کے بعد خطے میں امریکی کردار مزید اہم ہو گیا ہے. امریکی صدر کی جانب سے 7 اپریل کو ایران کے خلاف سخت بیان نے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی. یورپی ملکوں نے ایرانی تہذیب اجاڑنے کا مطلب ایٹمی حملہ تصور کر لیا تھا. رائٹرز کا کہنا ہے 7 اپریل کو صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ معاہدہ نہ ہوا تو آج رات ایک پوری تہذیب مر جائے گی. اس بیان کے بعد واشنگٹن میں موجود یورپی سفارتکاروں نے فوری طور پر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا امریکہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے یورپی ملکوں کو واضح جواب دینے سے گریز کیا، جس پر برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے سخت مشترکہ رد عمل تیار کر لیا. مگر اسی رات صدر ٹرمپ نے 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا، جس سے خطے میں کشیدگی میں وقتی کمی دیکھی گئی. اس لیے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا مشترکہ سخت بیان جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین آل علی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی. وزیر اعظم نے کہا قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا. بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں. SIFC کے تحت سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی. پاکستان میں سیاحت، ہوٹلنگ، ریل اسٹیٹ اور تعمیرات شعبے میں وسیع استعداد ہے. وزیر اعظم نے تعمیر گروپ کو سرمایہ کاری سے متعلق سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی. محمد حسین آل علی نے کہا پاکستان میں تعمیر گروپ کی جانب سے مختلف منصوبوں پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. انہوں نے سرمایہ کاری میں مزید اضافے کا اظہار کرتے ہوئے کہا حکومت SIFC کے تحت سرمایہ کاروں کو مثبت سہولتیں فراہم کر رہی ہے. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احد چیمہ، عطا تارڑ اور بلال اظہر کیانی بھی شریک تھے. اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں صوبوں اور خطوں کی ترقیاتی ترجیحات کی منظوری دے دی گئی ہے. اسحاق ڈار نے کہا قومی ترقیاتی اقدامات کو مضبوط بنانا، انفراسٹرکچر کی ضروریات پوری کرنا اولین ترجیح ہے. انفراسٹرکچر، عوامی خدمات اور طویل المدتی معاشی استحکام پر توجہ مرکوز رکھیں گے. اجلاس میں ML1 کی ڈیزائننگ، حویلیاں، ڈرائی پورٹ منصوبے کی بھی منظوری دی گئی. لواری ٹنل تک رسائی اور تھرکول ریل رابطہ کاری کے منصوبوں کی توسیع کی گئی. کچھی کینال اور خیبر پختونخوا میں آبپاشی کی بہتری کے منصوبوں کی منظوری دے دی گئی. اجلاس میں اسلام آباد میں جناح اسپتال منصوبے کی منظوری دی گئی. اجلاس میں دیامر بھاشا ڈیم سے متعلقہ انتظامات اور اہم امور کا بھی جائزہ لیا گیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی سینٹرل جیل میں قائم جوڈیشل کمپلیکس میں کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف مقدمات کی سماعت ہوئی. عدالت نے تمام مقدمات میں ملزمہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. ملزمہ انمول اور پنکی کے خلاف 16 سے زائد مقدمات کی سماعت ہوئی. ملزمہ انمول اور پنکی 11 روز سے جسمانی ریمانڈ پر ہے. پولیس کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا عدالت نے مسترد کر دی.
عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمات کا چالان عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ پولیس ملزمہ انمول اور پنکی کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لائی تھی۔ صحافیوں کے جوڈیشل کمپلیکس داخلے پر پابندی عائد ہے۔